کرے. مطلب گرینڈ پیرنٹس ہیں, مطلب دادا دادی یا نانا نانی, وہ بچوں کی کمپلین کر رہے ماں باپ کو, مطلب تھرڈ جنریشن کی کمپلین فرسٹ جنریشن کر رہی ہے. اور سیکنڈ جنریشن جو ہے اس کا سوال یہ ہے کہ ایگزیجریٹ کر دیتے دادا دادی بہت زیادہ بڑھ کے, کچھ بھی نہیں سن رہا تمہارا بچہ, ایک بات بھی نہیں مانتا. اب بچوں کو ماں باپ بولے تم کیوں نہیں مانتے کی بات, تو بچے بولے دادا دادی جھوٹ بول رہے, ہم تو سب مان رہے تھے صرف ایک نہیں مان رہے. تو کیا کرنا؟ دیکھیے گرینڈ پیرنٹس جو چیز ایگزیجریٹ کر کے بول رہے ہیں, آپ اس کو ایکسپیکٹ کیجئے کہ اتنا ایگزیجریشن ہوگا, اتنا نہیں کیوں گے. بچوں کو پوچھیے بیٹا کیا ہوا تھا دادا دادی کے ساتھ, بچے خود بولیں گے کیا ہے, اس میں تھوڑی تحقیقات کیجیے کہ سچ کتنا بول رہا ہے, اور اس میں پھر ان کو بتائیے اگلی بار یہ غلطی بھی ایک جو ہوئی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کو بولنا چاہیے کہ امی ہم نے سمجھا دی, ابا ہم نے سمجھا دی, ابو ہم نے سمجھا دیے, انکل ہم نے سمجھا دیا, آنٹی ہم نے سمجھا, جو بھی آپ بولتے ساس سسر یا ماں باپ کو بول کے بتا دینا چاہیے کہ بچوں کی اصلاح ہو گئی. دونوں کو آمنے سامنے لانے کی کبھی غلطی نہیں کرنا کہ امی ابا آپ بھی آ جاؤ, بچوں اب دونوں بولو, اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں جج نہیں بن سکتے. ماں باپ کا مقام اپنی جگہ ہے نا, اور بچوں کو آپ اپنے سامنے ذلیل کر کے اپنے سے دور نہیں کر سکتے. لہٰذا دونوں کو سپریٹ رکھ کے بات کیجیے. کبھی ماں آپ کی کمپلین کریے بیوی کی, آپ کے مطلب فرسٹ تھرڈ جنریشن سیکنڈ کی کمپلین کریے, دونوں کو آپ بلا کے کبھی بات نہیں کرنا. دونوں کو ایک کا احترام آپ کو چاہے جو بھی ہو کرنا ماں ہے, اور دوسرا ایسا اس کا احترام نہیں کرے تو وہ آپ پہ سر پہ سوار ہو جاتی بیوی. تو دونوں کرنا, تو سامنے آنے ہی نہیں دینا, ایسی اصلاح کر دینا کہ امی اس کو تو ٹھوک کے سیدھا کر دیا, اگر اس سے خوش ہوتے الفاظ سے ہو تو کو میں نے سمجھا دیا, آپ تمہارے کو نہیں بولیں گے. بیوی کو بولنا دیکھو مان لو میری بات اتنی, ہاتھ جوڑ رہا تمہارے سامنے, سن لو میری بات, امی کچھ کیا کر سکتے, وہاں بھی نہیں چل رہی, وہی بال پکڑ کے نوچ رہی, ماں بھی وہ کر سکتی. دونوں کا وہی حال ہے, مطلب دو بسیں سے ہی آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے والی ہے, مرد بیچ میں بندھا ہوا ہے. سمجھانا دونوں کو سامنے, تو بچوں کو بڑوں کو نہیں لانا, اور آپ نے سمجھ جانا کہ آپ کے امی ابا کتنا ایگزیجریٹ کرتے. ایج اپروپریٹ ہوتا ہے, یہ انسان میں عادت آ جاتی ہے. میں نے کئی بوڑھے لوگوں کو دیکھا, اپن دور سے دیکھتے ہیں اچھے رہتے ہوئے, ایک دم نارمل رہتے, اپن جیسی نزدیک گھر کے اندر جا کے بیٹھ گئے نا, جھاڑو لے کے آئیں گے اور شروع ہو جائیں گے. اب ایک دم پریشان نہیں ہو رہی, حضرت جھاڑو دے رہی ہے عمر میں. وہ سہانبھوتی لینے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ایک ایج میں ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, اور صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوگا, جب ہم پہنچ جائیں گے. وہی جیسی ہوتی ہے, ہم چاہتے لوگ ہم سے بات کریں بار بار, ہم کو امپورٹنس دے جو دینا ہے, وہ ایسا نیچرل ہے, کچھ بھی اب نارمل نہیں, ہر انسان ایسی ہوتا ہے. تو شروع ہو جائے جھاڑو, اب جا کے ارے حضرت کیا کرے, بچے کہاں سنتے, کر لی اپن نے, دے دیے سب کچھ اپنا, لگا دیے سب کچھ اپنا, کوئی مانتا نہیں. کوئی مانتا نہیں سے مراد ایک بار نہیں مانا, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ان کا بولنے کا سٹائل رہتا ہو, مطلب ایسے ایج کی وجہ سے ہو جاتے, چیزوں کو اور ایگزیجریٹ کر دیتے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ سمجھنا پڑے گا, اور سمجھ کر اس چیز کو حل کرنا پڑے. کبھی کبھار تو ایسی چیزیں بھی کرتے وہ کہ جو نہیں ہوئی, یا ایسا پریٹینڈ کرتے کہ وہاں تھے جب ہوئی, جب کیوں نہیں رہتے. اور ایسی چیزیں پاسٹ میں بھی ہوئی. اسلامک آپ پڑھیں گے نا, تو اس کے اندر بھی کچھ اصول آتے ہیں کہ وہ لوگ جو تدلیس کرتے ہیں, باتوں کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ جیسا وہ تھے جب کہ وہاں نہیں ہوتے ہیں, اس کو مدلس بولتے ہیں راوی کو. لیکن ان کی روایت مکمل طور سے ترک نہیں کی جاتی, چھوڑی نہیں جاتی. مطلب پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں وہاں تھا, ایسا شو کرتے ہیں, لیکن وہ تھے نہیں. جب آپ ان سے کراس کوشچن کرتے تو بولتے ایسا نہیں, ایسا تھا. مثال کے طور پر میں جو ہے بغداد میں تھا, اور بغداد میں نے جو ہے احمد کو کہتے ہوئے سنا, اور احمد روایت کرتے فلاں فلاں. آپ بولیں گے اچھا بغداد ہے نا, آپ کراس ویریفائی کریں گے, کون سا بغداد, اور احمد کون سے, آپ سمجھ رہے کون سے احمد بول رہے, تو احمد بن فلاں, اچھا احمد بن حنبل تو نہیں نا, نہیں احمد بن حنبل نہیں, یہاں ختم ہو گیا. تو وہ پریٹینڈ کر رہے, آپ کو ایسا بتا رہے راوی, تو اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا, ایسا پریٹینڈ کرنا کہ آپ اسے کسی کے ساتھ کچھ کر رہے تھے جبکہ ویسا نہیں تھا. آپ کراس ویریفائی کریں گے, لیکن مکمل طرح نہیں کی جا سکتی بات. تو آپ چیزوں کو دیکھیں گے, اسکروٹنائز کریں گے, اس کا لیول دیکھیں گے, کب کب بولتے ایسا, کب انہوں ناراض ہوئے تھے, کیوں ایسا انہوں نے بولا, سب کریں گے. ان کا مقام بھی اپنی جگہ, بچوں کی تربیت بھی اپنی جگہ, بچوں کو بھی اسی پرسنٹیج سے آپ اصلاح کریں گے, اتنی جس کو کہیں گے نا نصیحت کریں گے جتنی ضرورت ہے. اور نہ مکمل طور سے بولیں گے ہمارے ماں باپ یہ بول رہے تمہارے دادا دادی فلائیں, تو بچے ناراض ہوتے ہیں دادا دادی سے. تو آپ ان کا بھی ان کے سامنے مت بولیے, ان کا بھی ان کے سامنے مت بولیے, دونوں کو اپنا مقام دیتے ہوئے دونوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. آپ بہتر پوزیشن میں تو جانتے ہیں کیا کرنا ہے. بیوی اور ساس کو ساتھ لا کے بات کرنے کی ماں کو آپ کو ضرورت نہیں ہے, بچوں کو اور بڑوں کو ساتھ لا کے آپ کو وہاں نہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے بچے اور وہ آپ کے والدین برابر ہو جا رہے ہیں نا, آپ دونوں کو بلا کے کھڑا کر دے رہے, صحیح نہیں ہے. آپ سمجھ جائے انہوں نے جو بولے اس میں کیا ہے, بچوں سے پوچھے بیٹا تم لوگوں نے کیا کیا. کبھی بچوں کا انٹینشن الگ ہوتا ہے, بڑے الگ سمجھ لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی, بہرحال اس کو سمجھ کے کرنا. اور یہ ہیومن بیہیویئر سوشولوجی کا پارٹ ہے, اس کو ہم کو دیکھتے ہوئے بڑوں کی اور چھوٹوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے.